پاکستان کی سوسائٹی کے اندر یہ ٹیبو ہے کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جب بھی جاتے ہیں تو اپنے دل کی بیماری لے کر جائیں گے، گردوں کی بیماری ہوگی، پھیپھڑوں کی بیماری ہوگی، معدے کی بیماری ہوگی، مگر ہم دماغ کو جسم کے باقی اعضاء کی طرح، آرگنز کی طرح باقاعدہ کوئی ایک ایسا آرگن نہیں سمجھتے۔ تو جب کسی بڑے آدمی کے ساتھ کوئی واقعہ ہوتا ہے یا حادثہ ہوتا ہے تو سب کی اس پہ نظر جاتی ہے۔ یہی واقعہ کسی کرسچن کے ساتھ، کسی غریب کے ساتھ ہوتا ہے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہم سمجھتے ہیں شاید کوئی گھریلو مسائل تھے۔ یہ جو مینٹل ہیلتھ ہے یا امراض ذہن ہے یا نفسیاتی مسائل ہیں، ان سے ہمارا ایک خوف ہے یا ہم ان سے ایسے گھبراتے ہیں جیسے موت سے گھبراتا ہے۔ ایک ایسا دبا ہے جو میرے پہ لگ گیا تو میں یا میرا خاندان یا میرے بچے یا میرا معاشرے میں میری جو عزت ہے وہ کم ہو جائے گی۔ ابھی وہ اس پریشر سے نکلا نہیں ہوتا کہ اچانک سے اس کے کانوں میں پہلی دفعہ شور آتا ہے جو کہ اس کو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے، کوئی توپیں چل رہی ہیں میرے ارد گرد، کیونکہ اس کے کانوں میں تو کبھی آواز نہیں۔ تو میرے نزدیک جو مینٹل ہیلتھ کی ڈیفینیشن ہے وہ صرف اتنی ہے کہ جب کوئی بھی بچہ اس دنیا میں آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ دنیا بھر میں جو انسان مختلف طرح کی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں اور ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، ان میں ایک اہم بیماریوں کی جو نوعیت ہوتی ہے وہ آپ کی ذہنی کشمکش یا ڈپریشن یا دماغ سے ریلیٹڈ بہت ساری بیماریوں کو بھی سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان کی سوسائٹی کے اندر یہ ٹیبو ہے کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جب بھی جاتے ہیں تو اپنے دل کی بیماری لے کر جائیں گے، گردوں کی بیماری ہوگی، پھیپھڑوں کی بیماری ہوگی، معدے کی بیماری ہوگی، مگر ہم دماغ کو جسم کے باقی اعضاء کی طرح، آرگنز کی طرح باقاعدہ کوئی ایک ایسا آرگن نہیں سمجھتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں شاید پاکستان میں کہ آپ کو جب دماغ کی کوئی بھی بیماری لاحق ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پاگل پن کا شکار ہیں۔ نہیں، ہزاروں ایسی بیماریاں ہیں جیسے کہ دل، پھیپھڑے، گردے جسم کے اعضاء میں سے اعضاء ہیں، آرگنز ہیں۔ اسی طرح دماغ کو بھی بہت ساری بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں اور اس کے لیے ہمیں ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ پاکستان کی سوسائٹی میں آپ کو سائیکیٹرک یا کوئی ایسے ڈاکٹر جو آپ کے دماغی امراض کے حوالے سے کوئی گفتگو کر سکیں آپ سے، وہ بہت کم آپ کو دیکھنے سننے میں ملتے ہیں۔ مگر بین الاقوامی دنیا سے اگر کمپیریزن ڈرا کیا جائے تو دنیا میں خاص طور پہ مینٹل ہیلتھ کو بہت ہی اہمیت دی جاتی ہے۔ اگر آپ امریکہ، کینیڈا، یو کے، آسٹریلیا یا وہ ممالک جن کو ہم ترقی یافتہ پہلی دنیا کے ملک کہتے ہیں تو وہاں پر مینٹل ہیلتھ کی واکس کروائی جاتی ہیں، گورنمنٹ سیکٹر کے اندر بہت سارا کام کیا جاتا ہے، انسٹیٹیوشنلائزیشن کے ذریعے مختلف کمپنیز، مختلف ادارے اپنے مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے اپنے ورکرز کو، اپنے عملے کو ہمیشہ چیک کرواتے رہتے ہیں۔ یہ ساری بحث اس وقت اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان میں حالیہ جو ایک بہت بڑی خبر آپ سب کو دیکھنے اور سننے کو ملی، جس نے ہم سب کے دل ہلا دیے، وہ تھی مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے عاصم جمیل کی موت۔ عاصم جمیل کی موت سے ہم سب کو دکھ ہوا کیونکہ پاکستان کے طول و عرض کے تمام لوگ کسی نہ کسی اعتبار سے مولانا طارق جمیل صاحب سے انسپائر بھی ہیں اور ہم اٹیچڈ بھی ہیں۔ اگر آپ ان کے فرقے سے یا ان کے نظریے سے تعلق نہ بھی رکھیں، پھر بھی آپ کو ان کا انداز تکلم، بولنے کا انداز کہیں نہ کہیں انسپائر ضرور کیا ہوگا۔ کوئی نہ کوئی آپ نے ان کا بیان سن کے آپ روئے ضرور ہوں گے، کبھی ان کی کوئی دعا سن کے ہو سکتا ہے کہ آپ پہ رقت آمیز کوئی کیفیت طاری ہوئی ہو۔ اور ان کے اپنے بیٹے کی جب موت واقع ہوئی تو یہ ہم سب کے لیے ایک دردناک واقعہ تھا۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے لیے بھی بہت بڑا دردناک اور اذیتناک واقعہ ہے، ایک باپ کے لیے جو اپنے بیٹے کو ہی نہیں پوری امت کے بچوں کو پیار دینا چاہتا ہے اور ان کے لیے بات کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ جب اپنے نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتے ہیں، پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں، ان کو دنیاوی زندگی میں کچھ نہیں ملتا تو وہ مولانا طارق جمیل کی ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل کی ویڈیوز سے استفادہ کر کے وہ اپنے دنیا کو بھلا کر دین کی طرف اٹیچ ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سوچیے اگر اسی گھر میں یہ واقعہ پیش آتا ہے تو ایک مولانا طارق جمیل اکیلا نہیں، ہم سب ہل جاتے ہیں۔ ایسا کیوں واقعہ پیش آیا؟ اس کے پیچھے کیا محرکات تھے؟ پاکستان کے اندر مینٹل ہیلتھ اور ڈپریشن کی جو کیفیت ہے اس کو ڈیل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیا ایک مذہبی گھرانہ بھی ڈپریشن کا شکار ہو سکتا ہے؟ ڈپریشن کیا باقاعدہ کوئی بیماری ہے یا
ڈپریشن کوئی جادو جنات کے عمل کے ذریعے انسان کی زندگی میں آیا ہوتا ہے، یا مولانا طارق جمیل یا بہت سارے لوگ جو اس طرح کی مینٹل کیفیت سے جن کی اولاد یا بچے یا ہمارے بچے گزرتے ہیں، تو کیا ان کے اوپر کو اللہ کی جانب سے یہ آزمائش ہوتی ہے کہ اس طرح کے ان گنت سوالات جن کے جوابات جاننے کی آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم کوشش کریں گے. اور میرے پاس جو شخصیت موجود ہے وہ اس ساری گفتگو کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ آپ اس کے لیے کسی مولوی سے بھی گفتگو کر سکتے ہیں، آپ کسی عالم دین سے یا کسی عامل سے بھی بات کر سکتے ہیں، مگر ہم نے تلاش کیا آپ کے لیے ایک نفسیات کا ڈاکٹر جو نبض پر ہاتھ رکھ کے اس سماج کی ہمیں بتانے کی کوشش کرے گا کہ آیا ہم ایز اے قوم، ایز اے نیشن، ہم کہاں کھڑے ہیں مینٹل ہیلتھ کی کنڈیشن کو لے کے، اور جو مسائل ہمیں جن کا سامنا ہے ہم ان کا حل کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد عمر ڈوگر صاحب. آپ نے آسٹریلیا سے کلینکل سائیکالوجی میں ڈگری حاصل کی ہے. پاکستان میں آپ کا موڈ کلینک بھی ہے، اور آپ پاکستان آرمی کو اپنی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں جہاں پر ان کے نفسیاتی مسائل کے لیے آپ ان کی معاونت کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ، آج آپ نے ہمیں وقت دیا. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے، ایزی بات سے شروع کرتے ہیں ہم، کہ مینٹل ہیلتھ کیا چیز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سردار صاحب آپ کا مجھے اس پوڈ کاسٹ میں بلانے کے لیے. اور میں شروع کرنے سے پہلے اس بات کو کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو مولانا طارق جمیل کے بیٹے کے ساتھ حادثہ ہوا ہے، ہم سب اس کے لیے بہت صدمے سے گزرے. لیکن دیکھیں، یہ صدمہ ہمارے معاشرے میں کہیں نہ کہیں ہر روز ہوتا ہے، کسی گھر میں ہوتا ہے. آج ہم سب اس پہ اس لیے سوچ رہے ہیں کیونکہ یہ مولانا صاحب کے گھر میں ہوا ہے، کیونکہ مولانا صاحب کو ہم سب جانتے ہیں. ان کو پورا پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا جہاں جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں ان کو جانتے ہیں. تو جب کسی بڑے آدمی کے ساتھ کوئی واقعہ ہوتا ہے یا حادثہ ہوتا ہے تو سب کی اس پہ نظر جاتی ہے. یہی واقعہ کسی کرسچن کے ساتھ، کسی غریب کے ساتھ ہوتا ہے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا. ہم سمجھتے ہیں شاید کوئی گھریلو مسائل تھے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ کیوں اس طرح لوگ، بس تھوڑی دیر کے لیے ہم حیران ہوتے ہیں اور پھر ہم آگے گزر جاتے ہیں. غریب کے ساتھ مسئلہ پیش آتا تو سب سے پہلا ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کسی عاشقی کی وجہ سے مرا ہے بچہ. بالکل. تو ہم اپنے معاشرے کے اندر، اس معاشرے کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ جو مینٹل ہیلتھ ہے یا امراض ذہن ہے یا نفسیاتی مسائل ہیں، ان سے ہمارا ایک خوف ہے، یا ہم ان سے ایسے گھبراتے ہیں جیسے موت سے گھبراتا ہے. یا شاید جیسے ہی مینٹل ہیلتھ کی بات ہوتی ہے یا یہ بات ہوتی ہے کہ کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہے تو لوگ اس طرح گھبرا جاتے ہیں جیسے ہی کوئی ایسی چیز ہے جس کو چھپانے کی ضرورت ہے یا جس سے ڈرنے کی ضرورت ہے، یہ اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یا اس سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ تو چیز ایک ایسا دبا ہے جو میرے پہ لگ گیا تو میں یا میرا خاندان یا میرے بچے یا میرا معاشرے میں میری جو عزت ہے وہ کم ہو جائے گی. تو یہ ایسی چیز ہے جو سب سے پہلی چیز ہے کہ ہمیں اس کے لیے تھوڑی سی اویئرنیس پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اپنے لیول پہ. اب آپ کے آتے ہیں سوال کی طرف کہ مینٹل ہیلتھ کیا ہوتی ہے. دیکھیں، میں اگر آپ کو یہ بتاؤں کہ مینٹل ہیلتھ کیا ہے تو میرے نزدیک جو مینٹل ہیلتھ کی ڈیفینیشن ہے وہ صرف اتنی ہے کہ جب کوئی بھی بچہ اس دنیا میں آتا ہے وہ آنکھیں کھولتا ہے تو وہ ماں کے پیٹ میں انتہائی سکون میں ہوتا ہے. نہ اس کو سردی، نہ اس کو گرمی، نہ اس کو بھوک کی فکر، نہ اس کو کوئی شور، نہ اس کے لیے کوئی روشنی. لیکن جیسے ہی وہ کسی ہسپتال میں یا کسی پولی کلینک میں یا کسی دائی کے تھرو ایک پروسیس میں آتا ہے کہ وہ ڈلیوری کا پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے یا وہ سرجری کا پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے تو اس بچے کے جسم پہ ایک پریشر پڑنا شروع ہو جاتا ہے. اگر سرجری ہو رہی ہے تو تب بھی پریشر ہے، اگر وہ نارمل ڈلیوری میں پیدا ہو رہا ہے تب بھی پریشر ہے. اب اس کے جسم پہ ایک شدید پریشر کا اس کو احساس ہوتا ہے. ابھی وہ اس پریشر سے نکلا نہیں ہوتا کہ اچانک سے اس کے کانوں میں پہلی دفعہ شور آتا ہے جو کہ اس کو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے، کوئی توپیں چل رہی ہیں میرے ارد گرد، کیونکہ اس کے کانوں میں تو کبھی آواز نہیں گئی. ابھی اس چیز سے وہ نہیں گزرا تو اس کی آنکھوں کے اوپر ایک دم روشنی پڑنی شروع ہو گئی ہے.
تو اب اس کیفیت میں جیسے وہ بچہ دنیا میں آتا ہے تو پہلی چیز کا جو وہ احساس محسوس کرتا ہے وہ شدید پریشر ہے. وہ ایک جسمانی لیول پہ، ایک ذہنی لیول پہ، ایک ہر طرف سے اس کے اوپر پریشر ہے. تو اس پریشر کا رسپانس دیتے ہوئے وہ ایک چیخ مارتا ہے اور روتا ہے، زور سے روتا ہے. اب اسی پریشر کے درمیان وہ ڈاکٹر یا دائی یا وہ نرس اس بچے کو پکڑتی ہے اور اس کو الٹا کر دیتی ہے. کیوں؟ تاکہ اس بچے کے خون جو ہے وہ گردش کرے دماغ میں، پھیپھڑے کھلیں، سانس آئے. اب آپ اس بات کا احساس کریں کہ میں، آپ اور ہر انسان اس پروسیس سے گزرتا ہے. اب وہ مرغی کی دکان میں جیسے وہ مرغی لٹکی ہوتی ہے تو اسی طرح وہ بچہ الٹا لٹکا ہوا ہے اور وہ ٹٹاں ٹٹاں کر کے اونچی اونچی چیخیں مار رہا ہے. تو پہلی چیز وہ جو احساس ہمارے جسم میں پیدا ہوتا ہے وہ کس چیز کا ہے؟ وہ دباؤ کا ہے، وہ سٹریس کا ہے، وہ بے چینی کا ہے، وہ خوف کا ہے، وہ گھبراہٹ کا ہے، وہ اس کیفیت کا ہے کہ پتہ نہیں آگے کیا ہونا ہے. اس بچے کو نہیں پتا میں کہاں آ گیا ہوں، اس کو نہیں پتا میری ماں کون ہے، اس کو نہیں پتا میرا خاندان کیا ہے، میری زبان کیا ہے، میرا کلچر کیا ہے. ان چیزوں سے ابھی تو اس کی سوچ ہی نہیں ہے. یہ تو وہ ابھی جانتا ہی نہیں ہے کہ دن کیا ہے. اور اتنا پتا ہے کہ وہ پیدا اسے لٹکا دیا گیا، وہ لٹک گیا ہے. پیدا ہوتے پہلی چیز لٹک گیا ہے، پہلی چیز زندگی محسوس کی ہے دنیا اور لٹک گیا. اب اس لٹکنے کے اندر اس نے جو پہلی چیز محسوس کیا وہ دباؤ ہے، وہ پریشر ہے، وہ ذہنی دباؤ ہے. اس دباؤ کی وجہ سے وہ چیخ رہا ہے، وہ رو رہا ہے. تو جب وہ تھوڑی دیر اس کو رلا لیا جاتا ہے، جب دیکھا جاتا ہے کہ یار یہ بچہ ٹھیک ہے، آکسیجن وغیرہ نارمل، فوراً سے اس کو لپیٹ کے اس کے ماں کے سینے پہ ڈالا جاتا ہے. اب دیکھیں میری اس ساری بات کا یہ تمہید باندھنے کا مقصد یہ تھا کہ پہلا جذبات جو انسان، یہ پہلا جذبہ انسان زندگی میں محسوس کرتا ہے وہ پریشر ہے، وہ ذہنی دباؤ ہے، جسمانی دباؤ ہے. اس دباؤ کے بعد جو دوسرا جذبہ انسان محسوس کرتا ہے وہ ماں کے سینے پہ آنے کا احساس ہے. اس بچے کو ماں کے اوپر رکھا جاتا ہے، اس کو ماں کے جسم کی گرمائش محسوس ہوتی ہے تو اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے کوئی سنبھالنے والا یہاں پہ ہے. تو اگلی چیز ماں اس کے منہ میں اپنا دودھ ڈالتی ہے تو اس کو خوراک ملتی ہے. تو وہ بچہ ایک اطمینان میں آ جاتا ہے کہ مجھے کوئی سکون، اطمینان محسوس کرتا ہے، اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتا ہے. تو بچہ پرسکون ہو کے سو جاتا ہے. تو آج بھی مینٹل ہیلتھ کیا ہے؟ مینٹل ہیلتھ انہی دو واقعات اور تجربات سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہمیں یہ لگے کہ مجھے کوئی ایسا واقعہ پیش ہوگا کہ مجھے کوئی الٹا لٹکا دے گا، یا میں کسی خطرے میں مبتلا ہو جاؤں گا، کسی تھریٹ کا مجھے سامنا کرنا پڑ جائے گا، کسی نقصان کا سامنا کرنا پڑ جائے گا، کوئی ایسی چیز ہوگی یا کوئی ایسی بات کرے گا یا کوئی ایسا واقعہ ہوگا یا کوئی میرے بارے میں ایسا سمجھے گا جس سے میرا کوئی نقصان ہوگا.